رات کو شوہر کے ساتھ سوتے وقت شوہر سے 3 نازک چیزیں مانگنے والی بیوی جلد تباہ ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت آپ کو اس وقت تک جنسی طور پر خوش نہیں کر سکتی جب عورت کو مسلسل مسائل اور چیلنجز درپیش ہوں، تو اس سے امن کی توقع کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ اسے محفوظ جگہ فراہم نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں سکون نہیں لا سکتی۔ امن وہاں مل سکتا ہے جہاں سلامتی ہو۔ ایک عورت آپ کے بچوں کی پرورش اور گھر والوں کا خیال نہیں رکھ سکتی اگر وہ مسلسل انتشار اور عدم استحکام کا شکار ہے۔ آپ کا رویہ، طرز عمل اور بیوی سے ہم آہنگی کا ماحول بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسے وہ سیکیورٹی دیں جس کی اسے ضرورت ہے۔ ایک عورت اپنی محبت اور دیکھ بھال کا مکمل طور پر اظہار نہیں کر سکتی اگر اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے یا اسے کم سمجھا جاتا ہے۔ اسے پیار اور عزت کا احساس دلائیں، اس کے بعد وہ قدرتی طور پر گرم جوشی اور پیار سے جواب دے گی آپ کو۔ آپ کا رشتہ باہمی احترام اور سلامتی کے ماحول میں پروان چڑھے گا۔ ایک عورت آپ کو حقیقی خوشی نہیں دے سکتی اگر وہ ہمیشہ دباؤ میں رہتی ہے یا اگلے تنازع کے بارے میں فکر مند رہتی ہے۔ ایک پرسکون اور معاون ماحول بنائیں، اپنے درمیان تعلق اور امن کو فروغ دیں۔ ایک عورت آپ کو بیڈ پر اپنا بہترین وقت نہیں دے سکتی اگر وہ مسلسل تناؤ اور اضطراب کا شکار ہو۔ اسے دکھائیں کہ آپ ایک قابل اعتماد ساتھی ہیں۔ اسے استحکام اور مستقل مزاجی فراہم کریں اور وہ آپ کو وہ امن اور محبت فراہم کر سکے گی جس کی آپ تلاش کرتے ہیں۔ ایک عورت اپنے شوہر سے مضبوط محبت کا رشتہ نہیں بنا سکتی اگر وہ خود کو غیر تعاون یافتہ اور ناقابل تعریف محسوس کرے گی۔ اس کی کوششوں اور تعاون کو تسلیم کریں اور اسے وہ جذباتی تحفظ فراہم کریں جس کی اسے ضرورت ہے۔ بدلے میں عورت ایک پرامن اور پیار کرنے والے گھر کو فروغ دینے میں مدد کرے گی۔ ایک عورت آپ کی زندگی میں خوشی اور مثبت نہیں لا سکتی اگر وہ منفی اور مسلسل تنقید سے نمٹتی ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی اور تفہیم پیش کریں اور وہ آپ کے رشتے میں روشنی اور خوشی لانے کے لیے اضافی سفر طے کرے گی۔ ایک عورت آپ کی اینکر نہیں ہو سکتی اگر وہ بے یقینی اور افراتفری کے سمندر کی لہروں میں بہنا محسوس کرے۔ اس کی وضاحت اور یقین دہانی کرو اور بدلے میں وہ آپ کی زندگی میں امن اور استحکام کا مسلسل ذریعہ بن جائے گی۔ ایک عورت ایک پرامن گھر نہیں بنا سکتی اگر وہ مسلسل تنازعات اور حل طلب مسائل سے نمٹتی رہے۔ واضح طور پر بات چیت کرنا اور مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنا، تعاون پر مبنی اور فہم و تفہیم کا ماحول فراہم کر کے آپ ایک ہم آہنگی اور پرامن ماحول پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ آپ کا گھر تب تک ترقی نہیں کر سکتا اگر آپ کی بیوی مسلسل اپنی حفاظت اور بہبود کے بارے میں فکر مند رہتی ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ آپ کے ہاتھوں میں محفوظ اور منہ سے تعریف سنتی ہے۔ ایک بہترین ماحول میں آپ دونوں مل کر اپنے گھر کا بہترین ماحول بنا سکتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی یا ازدواجی زندگی ایک مقدس رشتہ ہے جو اسلام میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ محض ایک معاہدہ نہیں بلکہ 2 دلوں، 2 روحوں اور 2 خاندانوں کے ملاپ کا نام ہے۔ اگر آپ شادی شدہ زندگی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو درج ذیل پہلوؤں پر غور کریں۔ شادی کی اہمیت اسلام میں قرآن پاک میں ارشاد ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ شادی صرف جسمانی تعلق نہیں بلکہ سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں چاہے اختلافات ہی کیوں نہ ہوں۔ گالی گلوچ، توہین یا دوسرے کو نیچا دکھانے سے پرہیز کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں نہ رکھیں، اپنے جذبات، خدشات اور خواہشات کھل کر بیان کریں۔ ہر رشتے میں مشکلات آتی ہیں لیکن صبر سے کام لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کے درمیان جھگڑا ہو جائے ان میں صلح کرا دو۔ مصروفیات کے باوجود ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹیں، مثلاً ساتھ کھانا کھانا، سیر کے لیے جانا۔ روزانہ کم از کم 15-20 منٹ بات چیت کریں۔ اعتماد کی کمی، رازداری رکھیں، جھوٹ سے پرہیز کریں۔ طلاق سے پہلے آخری اقدامات، صلح کی کوشش کریں، خاندان یا مشیر کی مدد لیں، علیحدگی، عارضی وقفہ لے کر غور کریں، شرعی طریقہ اختیار کریں۔ اگر طلاق ناگزیر ہو تو سنت کے مطابق دیں، 1 طلاق پھر رجوع کا موقع۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نکاح کی برکات، شادی گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، بیوی کی خوشی پر خرچ کرنا صدقہ ہے، پرسکون بیوی دنیا کی بہترین نعمت ہے۔ عملی مشورے، روزانہ دعا کریں، اے اللہ ہمارے گھر میں برکت دے، ہمارے تعلقات کو مزید مضبوط بنا۔ ہنستے رہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنس دیں، تناؤ کم ہوگا۔ شکریہ ادا کریں، ایک دوسرے کی محنت کو سراہیں۔ شادی شدہ زندگی ایک آزمائش بھی ہے اور رحمت بھی۔
اگر دونوں میاں بیوی صبر، محبت اور ایمان کے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ یہ رشتہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ شادی شدہ زندگی میں مسائل اور غلطیاں دونوں طرف سے ہو سکتی ہیں، لیکن اگر بیوی کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے رشتہ متاثر ہو رہا ہے تو اس صورت میں صبر، تفہیم اور مثبت اقدامات سے تعلقات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں کچھ تجاویز ہیں۔ کھل کر بات چیت کریں، بیوی کے ساتھ پرامن ماحول میں بات کریں اور اسے بتائیں کہ آپ کو کس چیز سے تکلیف ہو رہی ہے۔ تنقید کی بجائے میں کے جملے استعمال کریں، جیسے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس مسئلے پر بات کرنی چاہیے۔ غلطیوں کو تسلیم کرنے دیں، اگر بیوی کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو اسے معافی مانگنے کا موقع دیں۔ معاف کر دینا رشتے کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ پیشہ ورانہ مدد لیں، اگر مسئلہ گہرا ہے تو کسی مشاور یا عالم دین سے رجوع کریں جو بغیر کسی تعصب کے آپ کی رہنمائی کر سکے۔ ماضی کو چھوڑ کر مستقبل پر توجہ دیں، اگر بیوی تبدیلی لانے کے لیے تیار ہے تو ماضی کی تلخیوں کو بار بار یاد دلانے کی بجائے نئے سرے سے شروعات کریں۔ دعا اور صبر کریں، اللہ سے رشتے کی اصلاح کے لیے دعا کریں کیونکہ وہی دلوں کو جوڑتا ہے۔ قرآن میں ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ خاندان کی مدد لیں، اگر بات چیت ممکن نہ ہو تو کسی سمجھدار رشتہ دار جیسے والدین یا بہن بھائی کو درمیان بنا کر معاملہ سلجھانے کی کوشش کریں۔ طلاق آخری حل ہے۔ اسلام میں طلاق کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ اگر تمام راستے بند ہو جائیں اور رشتہ بالکل نہ بن سکے تو شرعی اصولوں کے مطابق ہی اس قدم پر غور کریں۔ اسلام میں میاں بیوی کے تعلقات کو نہایت پیار، احترام اور نرمی کے ساتھ نبھانے کی تلقین کی گئی ہے۔ بیوی اگر رات کے وقت شوہر سے کچھ نازک باتوں کا مطالبہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ یہ بات شریعت اور اخلاقی حدود کے دائرے میں ہو۔ تاہم اگر بیوی کچھ ایسی باتوں کا مطالبہ کرے جو شوہر کے لیے ناقابل قبول ہوں یا وہ اس پر عمل کرنے سے قاصر ہوں تو اس سے رشتے میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ 3 نازک چیزیں جن کا مطالبہ بیوی کو محتاط انداز میں کرنا چاہیے۔ مالی مطالبے یعنی ضرورت سے زیادہ، رات کے وقت شوہر سے مہنگی اشیاء جیسے زیورات، گاڑی یا غیر ضروری خرچوں کا بار بار مطالبہ کرنا۔ شوہر اگر مالی طور پر پریشان ہو تو اس پر دباؤ ڈالنے سے وہ ذہنی طور پر بیوی سے دور ہو سکتا ہے۔ مالی معاملات کو دن میں کھل کر بات چیت کے ساتھ حل کریں، اگر کوئی ضرورت ہو تو نرمی اور صبر سے بات کریں۔ جذباتی دباؤ یعنی ماضی کی تلخیوں کو بار بار یاد دلانا، سونے سے پہلے پرانے جھگڑوں یا کسی غلطی کو بار بار یاد دلانا، تم نے فلاں وقت یہ کیا تھا جیسے جملے استعمال کرنا۔ رات کا وقت پرامن ماحول اور قربت کا ہوتا ہے، اسے مثبت باتوں کے لیے استعمال کریں۔ اگر کوئی شکایت ہو تو دن میں مناسب وقت پر بات کریں۔ جنسی تعلق کے معاملے میں بے جا اصرار، اگر شوہر تھکا ہوا ہو یا طبیعت نہ ہو تو اس پر زور ڈالنا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہتر حل نرمی اور پیار سے بات کریں، زبردستی سے گریز کریں۔ اگر شوہر تھکا ہوا ہو تو اس کی کیفیت کو سمجھیں، کیا ایسی بیوی تباہ ہو جاتی ہے؟ اگر بیوی بار بار شوہر کی نفسیات، مالی حالت یا جذبات کو نظر انداز کر کے صرف اپنی خواہشات پر اصرار کرے تو اس سے شوہر کے دل میں بیوی کے لیے نفرت یا دوری پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر بات نرمی اور محبت سے کی جائے تو شوہر بیوی کی ضروریات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ دن کے اوقات میں بات چیت کریں، رات کو سونے سے پہلے جذباتی معاملات اٹھانے سے گریز کریں۔ دعا کریں کہ اللہ آپ کے رشتے میں محبت اور افہام و تفہیم پیدا فرمائے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو اور میں تم میں سے اپنی گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ اللہ آپ کے گھر میں امن و سکون پیدا فرمائے اور آپ دونوں کے درمیان محبت اور افہام و تفہیم کو بڑھائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔